السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، بالآخر سندھ پولیس کے ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس اور ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے جو ڈی آئی جی ہے عبداللہ شیخ کے درمیان جاری طویل ترین سر جنگ کا خاتمہ یا ڈراپ سین جو ہے وہ ایک آرڈر کے نتیجے میں ہو ہی گیا۔ اس سلسلے میں جو ہے ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے خبری کا کہنا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے ڈی آئی جی اور عمران یعقوب منہاس کے درمیان جو ہے کافی عرصے سے سر جنگ چل رہی تھی، اور اس جنگ کے بارے میں جو ہے خود جو ہے ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے جو ڈی آئی جی عبداللہ شیخ کو یہ شکایت تھی کہ ان کا جو ایڈیشنل آئی جی ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے ڈی ایس پی صاحبان کے ٹرانسفر پوسٹنگ میں جو ہے ان سے بالکل بھی مشاورت کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انہیں بعض اوقات اپنے پیشہ ورانہ فرائض کے سر انجام دہی میں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے جو ہے آئی جی سندھ سے بھی اس بارے میں شکایت کی تھی، لیکن آئی جی سندھ نے بھی ان کی شکایتوں کو سنی انسنی کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں خبری کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز جو ہے ڈی آئی جی ڈی ایل برانچ عبداللہ شیخ نے جو ہے کراچی کے جو ڈی ایل برانچ کے 3 دفاتر ہیں جہاں پر اس وقت 3 ڈی ایس پی انچارج کیسز سے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، وہاں پر مزید جو ہے 3 ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے، اور ایک آرڈر جاری کر دیا گیا ہے کہ ہر ڈی ایل برانچ میں جو ہے وہ ڈی ایس پی جو ہے شفٹ وائز جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ یعنی کہ اس وقت جو ہے وہ اعجاز احمد قائم خانی جو ہے وہ نظم آباد کے ڈی ایل برانچ کے انچارج تھے۔ اب جو ہے وہاں پر ایک اور ڈی ایس پی سعید احمد رن کی بھی جو ہے ایز اے انچارج ایز اے ڈی ایس پی پوسٹنگ کر دی گئی ہے، اور انہیں جو ہے ان کی شفٹ جو ہے صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک وہ اس برانچ کے انچارج کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دیں گے، اور ڈی ایس پی اعجاز احمد قائم خانی جو ہے وہ 1 بجے سے شام 5 بجے تک جو ہے وہاں اپنے ڈیوٹی دے سکیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے اکبر نیازی جو ڈی ایس پی ہے وہ کورنگی ڈی ایل برانچ کے انچارج تھے۔ اب جو ہے وہاں پر جو ہے ایک سید حسن رضا ڈی ایس پی جو ہے سید حسن رضا کاظمی ان کی بھی پوسٹنگ کر دی گئی ہے، اور ڈی ایس پی اکبر نیازی جو ہے وہ صبح 9 سے دوپہر 1 بجے تک، اور سید حسن رضا کاظمی جو ہے وہ 1 بجے سے شام 5 بجے تک جو ہے وہ شفٹ انچارج کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دے سکیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے کلفٹن ڈی ایل برانچ کے جو انچارج تھے وہ ڈی ایس پی عمران صدیقی تھے۔ اب وہاں پر جو ہے ڈی ایس پی ارشد صدیقی کی بھی پوسٹنگ کر دی گئی ہے۔ عمران جو ہے وہ ارشد صدیقی جو ہے وہ صبح 9 بجے سے 1 بجے تک اپنے فرائض سر انجام دے سکیں گے، اور عمران صدیقی جو ہیں ڈی ایس پی وہ 1 بجے سے شام 5 بجے تک ایز اے ڈی ایس پی جو ہے کلفٹن ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ اس طریقے سے ان تینوں ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں جو ہے اب دو ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ کر دی گئی، اور 4 گھنٹے جو ہے وہ ایز اے ڈی ایل انچارج کے اپنے فرائض سر انجام دے سکیں گے۔ اس سلسلے میں خود ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے افسر کو کہنا ہے کہ یہ جو لاجک ہے، یہ جو منطق جو ڈی آئی جی نے اختیار کی، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیا آیا ان احکامات کے نتیجے میں کیا ڈرائیونگ لائسنس برانچ کی جو ہے وہ کارکردگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا، یا جو کرپشن یا بے ضابطگی سے متعلق جو شکایتیں عام ہیں ان ڈرائیونگ لائسنس برانچوں سے متعلق کیا اس میں کمی آ جائے گی، یا عوام الناس کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لائسنسوں کے اجرا کے سلسلے میں کیا انہیں ریلیف ملے گا۔ یہ ایسا کوئی بھی چیز جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر جو ہے ڈی آئی جی نے ایسا کیوں کیا، یا ممکن ہے کہ سفارشی بہت زیادہ ہوں، بہت زیادہ لوڈ ہو خود ڈی آئی جی ڈرائیونگ لائسنس برانچ پر بھی کہ ہر ڈی ایس پی یہ چاہتا ہے کہ اسے بھی ڈرائیونگ لائسنس برانچ کا انچارج لگا دیا جائے، لیکن اب چونکہ یہاں پر ویکینسیاں بڑی کم ہیں اور امیدوار زیادہ ہے، ممکن ہے کہ وہ انہوں نے سفارشیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہو۔ لیکن کچھ بھی ہے، لیکن اس سے بجائے کچھ بہتری آنے کے جو ہے اس سے پریشانی کا ہی سامنا
کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں خبری کا کہنا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ جو حرام خوری یہاں پر ہو رہی تھی اس میں جو ہے مشکلات پیدا ہو جائے گی، اور خاص طور سے جو ٹریفک کے جو ماسٹر مائنڈ ہے، یا جس دوسرے لفظ میں جسے گاڈ فادر کہا جاتا ہے، خبری کا کہنا ہے، خود میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کے باخبر ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ سعید آرائی کو جو ہے وہ ان احکامات سے بہت صدمہ پہنچا ہے کہ آخر یہ کیا ہو گیا، یہ کس قسم کے احکامات ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ پورے سندھ میں جو ڈرائیونگ لائسنس برانچ ہے وہاں سے مبینہ طور پر جو ہے 4 لاکھ روپے یعنی 4 پیٹی جو ہے وہ فی برانچ جو ہے وہ سندھ پولیس کے سب سے بڑے افسر کے پاس جایا کرتی تھی، اور 3 لاکھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کے پاس، اور اسی طریقے سے 1 لاکھ یا 1 پیٹی جو ہے خود سعید آرائی کے پاس بھی جایا کرتا ہے ان ڈرائیونگ لائسنس برانچوں سے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ اب جو رقم ہے یہ کیا ان ڈی ایس پیز میں تقسیم ہو جائے گی، کیونکہ پہلے تو ایک ڈی ایس پی جو ڈی ایل برانچ کا انچارج ہوا کرتا تھا وہی 4 پیٹیاں جو ہے وہ خاموشی سے سندھ پولیس کے سربراہ کو دے دیا کرتا تھا، یا اس کا جو نمائندہ آیا تھا تو وہ وہاں سے وصول کر لیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے ایڈیشنل آئی جی اور اسی طریقے سے جو ہے خود سعید آرائی کو بھی وہ رقم وہاں سے خاموشی سے مل جایا کرتی۔ اب کیا ہوگا؟ اس لیے کہ وہاں پر تو اب اکھاڑے میں 2 پہلوان آ گئے نا، کہ ایک 4 گھنٹے کی شفٹ جو ہے وہ ایک ڈی ایس پی کرے گا، اور اس کے بعد 4 گھنٹے کی شفٹ دوسرا ڈی ایس پی کرے گا۔ اب یہ کیا ہوا یہ سمجھ میں کسی کے بھی نہیں آ رہا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ دوسری خبر جو ہے ناظرین وہ بھی ٹریفک پولیس سے ہی متعلق ہے۔ ابھی کچھ 3 روز قبل جو ہے ویسٹ ٹریفک کے جو ایس ایس پی تھے عرفان مختار بٹو کا ٹرانسفر جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر نے کر کے انہیں سی پی او میں کلوز کر دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں مزید کوئی تفصیل اس وقت سامنے نہیں آئی تھی کہ آخر یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، مطلب کہ کیا اس پہ کیا ایلیگیشن ہے، کیا الزامات۔ اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندے نے بڑی ریسرچ کرنے کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، تو جو اطلاعات خبری کے ذریعے خود ٹریفک پولیس کے قابل اعتماد ذرائع اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے ایک خبری نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اہم ترین اطلاع یہ دی ہے کہ جو عرفان مختار بٹو کے خلاف جو بھی اس وقت ہوا ہے اس کی جو کڑیاں ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں سے جا کر اینٹی کرپشن سے جا کر ملتی ہے، جہاں پر وہ ایز اے ایس ایس پی جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ ایک انکوائری وہاں سے ان کے خلاف جنریٹ ہوتی ہے کہ کسی کے گھر پر انہوں نے چھاپا مارا اور ملزم جو ہے وہ چھاپے کے دوران دیوار کود کر فرار ہوتے ہیں تو ان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، پھر ان پر کچھ اور الزامات بھی لگا دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب عرفان مختار بٹو کا جو ہے وہ اینٹی کرپشن سے واپس ٹرانسفر پولیس میں کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ انکوائری سندھ پولیس میں شروع کر دی جاتی ہے۔ یہ تو ایک بظاہر جو ہے وہ یہی سب کچھ ہے کہ یہ اینٹی کرپشن کی ایک انکوائری، ایک ایسی انکوائری کہ جو یعنی کہ بہت اوپر تک چلی جاتی ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا سیکٹری تک اس میں انوالو ہو جاتا ہے یا انہیں کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہیں سے جو ہے وہ عرفان مختار بٹو کے خلاف جو ہے مزید کارروائی کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اینٹی کرپشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ جا کر کڑیاں ملتی ہیں سندھ پولیس کے ایک سابقہ آئی جی اللہ ڈینو خواجہ سے۔ جب اللہ ڈینو خواجہ کی سندھ حکومت سے جو ہے وہ مالی مفادات پر کچھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جب سندھ حکومت اور اے ڈی خواجہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں اور سول سوسائٹی کو اس میں ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد خود اعلیٰ عدلیہ کو بھی کسی حد تک جو ہے اس سارے معاملے میں جو ہے استعمال کر کے جو ہے انہیں گمراہ کرنے کی بھی کسی حد تک
کوشش کی جاتی رہی ہے۔ یہ کہنا ہے خود اینٹی کرپشن اور پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع، اور خود میڈیا رپورٹس بھی کچھ اسی طریقے سے ہوئی کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی فضا ایسی تیار کر دی گئی تھی کہ سندھ حکومت جو ہے وہ پولیس کے ایماندار ترین افسروں کی حق تلفی کر کے انہیں اپنے اشاروں پر چلانے کی کوشش کر، لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ اسی دوران جو ہے وہ اے ڈی خواجہ سے متعلق جو ہے وہ اینٹی کرپشن میں جو ہے وہ تحقیقات شروع کروا دی جاتی ہے۔ سندھ حکومت کے احکامات پر اس وقت جو ہے انور سیال جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے منسٹر ہوتے ہیں، اور چیئرمین اینٹی کرپشن جو ہے وہ غلام قادر تھیبو، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ مختار بھٹو جو ہے عرفان مختار بھٹو، یہ ایس پی اینٹی کرپشن ہوتے ہیں، اور ان کے ذمہ یہ کام سونپا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ ڈینو خواجہ سے متعلق جو ہے ان کے اثاثوں سے متعلق آپ مکمل طور پر تحقیقات کریں، جس کے بعد جو ہے وہ محنت کرتے ہیں اور ایک مکمل رپورٹ مرتب کرتے ہیں کہ سندھ میں ان کے کتنے پیٹرول پمپ ہیں، ان کی کتنی اراضی ہیں، بہت کچھ جو ہے وہ مواد جو ہے وہ اکٹھا کر کے رپورٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کو ارسال کر دیتے ہیں۔ یہی ان کا ایک قصور ہے، یہی ان کا ایک جرم ہے، جو جا کے اس کے بعد جو ہے انہیں جو ہے سازشوں کے ذریعے جو ہے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بالآخر جو ہے انہیں نشان عبرت بنا بھی دیا جاتا ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ کوئی چینل اس طرح کا استعمال کیا جاتا ہے عدلیہ کا کہ بالآخر جو ہے اینٹی کرپشن میں موجود ان تمام پولیس افسروں کو جو 3 یا 4 سال سے وہاں پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، انہیں وہاں سے واپس ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ یعنی پولیس میں بھجوا دیا جاتا ہے، جس میں جو ہے خود عرفان مختار بھٹو بھی شامل ہوتے ہیں۔ انہیں سینٹرل پولیس آفس یعنی سی پی او میں کلوز کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ انکوائری کہا جاتا ہے کہ وہ انکوائری خود سندھ پولیس ہی کی جانب سے جو ہے ان کے خلاف کھڑی کر دی جاتی ہے، اور وہ انکوائری شروع ہو جاتی ہے، جس میں ایک ملک ملازم نامی کسی اینٹی کرپشن کے سابقہ افسر کا نام بھی اس میں آ رہا ہے۔ خبری کا بھی کہنا یہ ہے، اور خود اینٹی کرپشن پولیس کی قابل اعتماد کا کہنا ہے کہ ان کا اس میں بہت میجر رول ہے کہ وہ مدعی جو ہے کوئی اس میں ایک مدعی کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایک فرضی اختر جان نام کا کوئی شخص ہے، اس کو مدعی بنا کے جو ہے یا ان کے کسی دوست کو ساتھی کو مدعی بنا کر جو ہے ایک انکوائری جو ہے وہ عرفان مختار بھٹو کے خلاف شروع کروا دی جاتی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ آئی جی جو ہے وہ خود اللہ ڈینو خواجہ ہوتے ہیں۔ اللہ ڈینو خواجہ کے احکامات کے نتیجے میں جو ہے اس وقت کے ڈی آئی جی ایڈمن کیپٹن عاصم قائم خانی انکوائری کرتے ہیں، وہ انکوائری میں اسے قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ بعد میں وہی انکوائری جو ہے عبدالخالق شیخ جو ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر ہوتے ہیں ان کے پاس آتی ہے، اور وہ جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ جو ہے ایس ایس پی غالباً ہوتے ہیں، انہیں وہ انکوائری دی جاتی ہے۔ وہ بھی انکوائری میں جو ہے وہ مختار بھٹو جو ہے ان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ انکوائری گھوم گھام کے پھر جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھجوا دی جاتی ہے، اس لیے کہ مختار بھٹو جو ہے وہ پی ایس پی کیڈر میں آ جاتے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہاں سے ان کا ایک آرڈر آتا ہے، اور انہیں 1 سال کے لیے جو ہے واپس جو ہے ریورٹ کر کے گریڈ 17 میں بھجوا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اب انہیں جو ہے ویسٹ ایس ایس پی کی پوسٹ پر یہ ہوتے ہیں۔ مشتاق مہر جو ہے وہ ان کا ٹرانسفر کر کے انہیں سی پی او کلوز کر دیتے ہیں۔ یہ ہے سازشوں کا کمال، سازشوں کا نتیجہ، یعنی کیوں انکوائری آپ نے میرے خلاف کی؟ انکوائری سندھ حکومت کے حکم پر کی جاتی ہے، لیکن انتقام کا نشانہ جو ہے اس ایماندار ترین یا اصول پرست یا فرض شناس ایس ایس پی کو بنا دیا جاتا ہے۔ عرفان مختار بھٹو اس وقت زیر عتاب ہیں۔ ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے ان سے ٹیلی فون کر کے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے رابطہ نہیں کیا، اور نہ ہی ان کا موقف وہ جان سکے کہ وہ آخر
اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. ان کو بھی پتہ ہے، اور جو لوگ زیادتی کے مرتکب ہیں یا جو لوگ زیادتی کر چکے ہیں انکوائری کے نام پر، اور خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی جو ہے وہ اس میں ایزا کہا جاتا ہے کہ اعلی کار کے طور پر وہ بھی استعمال ہو چکی ہے. ایک پی ایس بی کیڈر کے افسر کو جو ہے وہ ریورٹ کر کے انہیں 1 سال کے لیے جو ہے وہ گریڈ 17 میں اپنے فرائض سر انجام دیں گے. اس کی نظیر جو ہے پہلے کبھی ایسی نظیر سامنے نہیں گزری ہمارے کہ ایسا بھی کبھی ہوا، لیکن اس وقت جو ہے سازشوں کے نتیجے میں جو ہے وہ انہیں یہ ایک بہت ہی کڑی سزا جو ہے وہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے پولیس کے کرتا درتاؤں نے اپنی سازشوں کے نتیجے میں انہیں یہ سزا دلوا دی اور انہیں ایک طریقے سے نشان عبرت بنا دیا، تاکہ آئندہ کسی کو جو ہے یہ سندھ کے جو کرتا درتا پی ایس پی افسران ہیں جو کہ اربوں پتی ہیں، ان کے خلاف جو ہے حکومت کے کہنے پر جو ہے وہ انکوائری کرنے کی ہمت اور جرت نہ ہو. اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ عرفان مختار بھٹو جو ہے وہ کہاں جا کر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اپنی اپیل کر سکیں کہ ان کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا. اگر کوئی انکوائری ان کے خلاف آئی بھی تھی اینٹی کرپشن کی، جس کو بنیاد بنا کر یہ سب کچھ کیا گیا، تو وہ انکوائری اتنی زیادہ خوفناک ہے، اتنی ہولناک نہیں تھی کہ جس کی سزا اس حد تک دی جا سکے. اس قسم کی یہ تو روٹین کے معاملات ہیں، اس قسم کی انکوائریاں آتی ہیں اور دفن ہو جاتی ہیں، لیکن اس انکوائری کو جو ہے توپ کا گولہ بنا کر کیوں ایک اصول پرست ایس ایس پی کو اڑانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ سراسر زیادتی ہے. میں اس پلیٹ فارم پر جو ہے وہ عرفان مختار بھٹو کو جو ہے یہ دعوت دوں گا کہ وہ جب بھی آنا چاہیں تو اپنا موقف جو ہے وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے ویور کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے یہ کیا زیادتی ہوئی اور اس زیادتی کی اصل وجہ کیا ہے. وہ اصل وجہ بتائے، ویور جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی زیادتی ہوئی ہے اور یہ زیادتی کی جو کڑیاں ہیں نا، یہ آگے جا کے اور بھی بہت سارے اسکینڈل سے جا کر مل رہی ہے. ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، ایک زمین ہے گلستان جوہر کی آرکیٹیکٹ سوسائٹی، سونا اگلنے والی زمین ہے، لیکن انسانی خون چوسنے والی زمین بھی یہ ہے. اربوں کی زمین ہے، بہت بڑی زمین ہے. میں اس زمین کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، اس لیے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کا خون جو ہے اس زمین میں بہہ چکا ہے، اور اسی زمین نے جو ہے وہ زن زرت زمین کی جو کہاوت ہے بہت بڑی، اس کی یاد تازہ کر دی ہے. ابھی پچھلے دنوں جو علیم عادل شیخ اپوزیشن لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی جو گرفتاری عمل میں لائی گئی، اس کی بھی کڑیاں اسی زمین سے جا کر ملتی ہیں. پچھلے دنوں جو ہے وہ کچھ ماہ قبل جو ہے وہ عنایت اللہ مروت ایک ایس ایچ او گلستان جوہر تھے. اس وقت جو ہے اس اراضی پر جو ہے وہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یعنی شب خون مارنے کی تیاریاں وہاں پر ہو رہی تھی. تو اس وقت جو ہے کہا جاتا ہے، اطلاع یہ تھی کہ جو ہے ڈی سی جو تھے ایسٹ کے محمد علی شاہ اور سندھ کے ایک سینئر وزیر، کیا ان کا نام یہاں پر شیئر کروں، بس سینئر وزیر جو تھے، وہ ان کی مداخلت تھی، ان کی کوشش تھی، ان کی خواہش تھی کہ اس اراضی پر قبضہ کر لیا جائے، پولیس اس میں جو ہے سہولت کاری کا کردار ادا کرے. لیکن اس وقت ایس ایچ او گلستان جوہر جو ہیں وہ عنایت اللہ مروت ہوتے ہیں، اور معروف عثمان جو ایس پی گلشن اقبال ہیں، وہ سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں کہ یہ غیر قانونی کام ہے، ہم اس کام میں حصے دار نہیں بن سکتے، اور نہ ہی ہمارے ہوتے ہوئے یہ غیر قانونی کام کوئی کر سکتا ہے. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے انہوں نے بھی فون کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو ان کا کام کرنے دیا جائے، اور کام میں جو رکاوٹ جاری تھی وہ عنایت اللہ مروت ایس ایچ او تھے، جس پر جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے انہیں سسپینڈ کر دیا تھا.
یعنی کہ ایک صحیح کام کرنے کو، یعنی کہ ایک ایسا کام کہ ایک پولیس افسر کو کرنا چاہیے کہ سرکاری اراضی پر جو ہے قبضہ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ڈی سی ہے، چاہے وہ سینئر منسٹر ہے، احکامات غلط تھے، انہوں نے اس میں جو ہے وہ انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی پاداش میں بجائے کہ ایماندار ترین ایڈیشنل آئی جی تھے کراچی، انہوں نے ان کو تبکی دینے کے، گلے لگانے کے، ان کو پرموٹ کرنے کے، ان کو تعریفی اسناد دینے کے، انہیں یکمشت جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا، جس پر جو ہے وہ معروف عثمان جو ایس پی گلشن اقبال ہیں، انتہائی دلیر، انتہائی ایماندار، انتہائی اصول پرست، وہ اڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے کیوں ان کو سسپینڈ کیا، ان کا قصور کیا ہے؟ ناظرین کہ وہی ایس ایس پی ہیں معروف عثمان جن کے خلاف جو ہے عدلیہ کے ایک جوڈیشل مجسٹریٹ نے جو ہے لکھ کے دے دیا تھا کہ بھئی یہ جو ہے یعنی کہ ان کو مکس اپ آف کرائم کہہ دیتا، اور اس کو کیا نام ہے کہا کہ یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، یہ کرمنل مائنڈڈ ہے، یہ کہا تو اس کے بعد ان کی جھڑپ ہو جاتی ہے اور ایک لمبی چوڑی کرسپونڈنس شروع ہو جاتی ہے، اور بالآخر جو ہے اس مجسٹریٹ کو جو ہے وہ اپنے لکھے ہوئے آرڈر سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اور وہ آرڈر بالآخر سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا صرف مطلب یہ کہ یہ وہی ایس ایس پی ہے معروف عثمان جو یہاں پر ابھی اڑ گئے، اور انہوں نے بڑا ٹھیک ٹھاک جواب دیا اپنے ایڈیشنل آئی جی کو کہ یہ آپ نے غلط آرڈر کیا ہے، میرا ایس ایچ او کا قصور کیا ہے۔ بالآخر پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہاں یہ غلط کام ہو گیا ہے، اور کہا، انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ میں ان کو فیسیلیٹ کروں گا، جس کے بعد جو ہے وہ عنایت اللہ مروت کو پہلے جو ہے وہ گڈاب سٹی تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر اس سے بھی اچھا تھانہ ان کو ابراہیم حیدری دے دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے اس وقت کوئی اچھی صحیح خبر نہیں آئی تھی، اطلاع یہ تھی کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہاں سے سسپینڈ کیا، لیکن اصل کہانی یہ تھی جو اب ہمارے خبری کے ذریعے یہ مجھ تک پہنچی کہ اصل قصہ یہ تھا کہ وہ جو ہے ایک غلط کام کرنے سے عنایت اللہ مروت نے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی نے بجائے ان کو اپریشیٹ کرنے کے انہیں سسپینڈ کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اعظم گوپانگ کو وہاں ایسے چو لگا دیا۔ یہ وہی اعظم گوپانگ ہے جنہیں درخشاں تھانے سے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ہی سسپینڈ کیا تھا کہ 20 لاکھ روپے رشوت لینے کی شکایت تھی، اور آڈیو ریکارڈنگ بھی خود ایڈیشنل آئی جی اپنے ان کانوں سے سن چکے تھے، اس کے بعد انہیں معطل کیا تھا۔ لیکن اب سیاسی اپروچ آتی ہے، سیاسی سفارش آتی ہے کہ بھائی وہ زمین پہ قبضہ کروانا ہے، اربوں کی زمینیں، کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کوئی 10 ارب کی زمین ہے، اس پہ قبضہ تو کرانا تھا، وہ قبضہ کروانے کے لیے پھر کسی کو کوئی اچھا ان کو اپنا ہی ایس ایچ او کی ضرورت تھی، جس پر اعظم گوپانگ کی وہاں پوسٹنگ کر دی جاتی ہے، اور اعظم گوپانگ جب ایس ایچ او بن جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈی سی ایسٹ محمد علی شاہ اور اس سندھ کے جو سینئر منسٹر ہیں وہ اپنے اس مضمون مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر سے جو ہے وہ اربوں کی زمین جو ہے کوئی 6 ارب روپے کی زمین ہے یہ آرکیٹیکٹ سوسائٹی، یہ اس پر ان کا قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ ناظرین میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہے زن زرت زمین کی جو ایک کہاوت ہے وہ یہاں پر یاد مجھے آ جاتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو گل کنسٹرکشن کا جو مالک ہے، جو اس کا اونر تھا، رویہ روا تھا اس آرکیٹیکٹ سوسائٹی کا، اس کا بھی قتل، سب سے پہلے قتل اس کا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے ظفر آوان کا قتل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس میں مزے کی سب سے جو ہے مرتضی آوان ایک سب انسپکٹر تھے، مرتضی آوان کراچی پولیس کے لوگ ان کو اچھی طریقے سے واقف ہے، جانتے ہیں، جو کہ فلک خورشید ایک ایس ایس پی ایسٹ اور ساؤتھ رہے ہیں، ان کے بھی پی ایس او رہ چکے ہیں وحید آوان کے ساتھ۔ وحید آوان بھی ایک انسپکٹر تھے، وہ بھی پی ایس او تھے، اور یہ مرتضی آوان بھی پی ایس او رہ چکے ہیں، اور یہ بھی ان کا بھی تعلق جو ہے وہ اسی آرکیٹیکٹ سوسائٹی سے جا کر کسی نہ کسی طریقے سے ملتا ہے، اور بالآخر جو ہے یہ اور ان کا ایک سسرالی رشتہ دار پیرزادہ جو ہے کلفٹن میں گھر کے اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے جو ہے کھانا کھاتے ہوئے دہشت گردوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی زمین کے تنازع میں، اسی آرکیٹیکٹ سوسائٹی کے تنازع میں جو ہے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان کا بھی خون کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ زمین جو ہے یہ سونا تو ضرور اگل رہی ہے، 6 ارب کی زمین ہے، لیکن بڑے خوبصورت نوجوانوں کو جو ہے یہ نگل چکی ہے، بڑے اچھے
पुलिस अफसरों को ये ज़मीन निगल चुकी, ना जाने अब और कितनों को निगलने की कोशिशें हो रही है। और जो लोग इस पर कब्ज़ा करने के ख्वाहिशमंद हैं, पता नहीं वो भी अपनी ज़िंदगी में इस पर काबिज़ हो सकेंगे, इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे या नहीं। लेकिन अब इसमें जो है सियासतदानों की जो है मुदाखलत का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सिंध के सीनियर वज़ीर जो है वो और ख़ुद डिप्टी कमिश्नर ईस्ट मोहम्मद अली शाह की मुदाखलत से अब इस सोसाइटी पर उनका कब्ज़ा होने की इत्तला मिल चुकी है। यही कहना है खबरी का और यही कहना है पुलिस की काबिल एतमाद ज़र्राए का। अब इसी चक्कर में जो है ख़ुद अलीम आदिल शेर जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी पाबंद सलासल है और उन्हें भी पुलिस गर्दी का, पुलिस टार्चर का सामना करना पड़ा है महज इस अराज़ी के चक्कर में। उन पर हालांकि इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो जो है लैंड माफिया के सरबराह हैं, लैंड माफिया से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ किए थे कि लैंड माफिया से मेरा ताल्लुक़ नहीं, बल्कि लैंड माफिया से तो ख़ुद सिंध पुलिस के सीनियर वज़ीर और ख़ुद डिप्टी कमिश्नर जो सेंट ईस्ट है मोहम्मद अली शाह, उनका ताल्लुक़ है। किस तरीके से वो पुलिस के ज़रिए जो है अरबों की ज़मीन पर कब्ज़ा जमा रहे हैं, कब्ज़ा कर रहे, जिसकी उन्होंने निशानदेही की थी इसी आर्किटेक्ट सोसाइटी की। नाज़रीन, इससे कबल कि मैं इजाज़त चाहूँ, फिर मेरा वही मुतालबा है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, ये बताते चलूँ कि इसी हफ्ते जो है सिंध पुलिस में जो है बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं और बहुत ही अहम तरीन जो पिलर हैं, अहम तरीन जो विकटें हैं, वो भी इसी हफ्ते में उनके गिरने की इत्तला है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।